بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى، والصلاة والسلام على من اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے. مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے. وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے. زمین کی کوکھ میں بھی جاتے ہیں تو غسل کر کے وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے. بزرگ عالم دین حضرت مولانا معین الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء، معززین شہر، آپ تمام قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، آج کے اس جلسے کا عنوان تحفظ جمہوریت کانفرنس ہے. آج کل چونکہ دین دستور بچاؤ تحریک کے سلسلے میں ہم لوگ زیادہ سرگرم عمل ہیں، اس لیے ہمارے عبدالوہاب صاحب جو بامسیف کے ہیں ان کو متشابہ لگ گیا کہ یہ جلسہ بھی دین دستور بچاؤ تحریک کا ہے. اور ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے. خود قرآن میں کہا گیا ہے ان البقرہ تشابہ علیکم. اور مشابہت جو ہے وہ کبھی کبھی بہت خطرناک ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ لوگ بہت دیر سے سنجیدہ باتیں سن رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو ایک دلچسپ قصہ سناتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ مشابہت یہ خطرناک چیز ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی علاقے میں دو بھائی تھے، دونوں جڑواں تھے اور ہم شکل تھے، ایک جیسی شکل و صورت تھی. ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے تو لوگ فرق نہیں کر پاتے تھے کہ اس کا نام کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے. بالکل ایک شکل، ایک جیسے ہاتھ پیر، ایک جیسا چہرہ، ایک جیسی آنکھیں. تو ہوتا یہ تھا کہ کبھی ان میں سے ایک بھائی شرارت کرتا تھا اور اس کو تلاش کیا جاتا تو دوسرا مل جاتا جس نے بیچارے نے شرارت کی ہی نہیں، پٹائی اس کی ہو جاتی. شرارت پہلے نے کی، پٹائی دوسرے کی ہو گئی. کبھی گھر میں کوئی چیز گرا دی گئی، کوئی نقصان ہو گیا، ایک نے نقصان کیا وہ بھاگ گیا، دوسرا بیچارہ جس کو کوئی خبر نہیں وہ شکل و صورت کی یکسانیت کی وجہ سے پکڑا گیا، اس کی پٹائی ہوئی. ایسے ہی عام طریقے پہ ہوتا تھا. شکل و صورت کی یکسانیت کی وجہ سے دوسرے کو بہت تکلیف اٹھانی پڑتی تھی.
اور ایک تھا اس میں بہت شریر اور ایک تھا ذرا شریر. تو شریر شرارت کرتا تھا اور نزلہ گرتا تھا شریف پر. وہ بیچارہ سہتے سہتے بہت دن ہو گیا. ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ شریف ہم شکل خوب ہنس رہا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آج تم کو بہت ہنسی آ رہی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو بہت دن سے میں ظلم سہ رہا تھا، شرارت کرتا تھا، وہ مار پڑتی تھی مجھ پہ، غلطی کرتا تھا وہ سزا ملتی تھی مجھ کو، لیکن آج میں نے پورا بدلہ نکال لیا. تو لوگوں نے کہا کہ کیسے بدلہ نکال لیا؟ تو کہنے لگے موت آئی تھی میری اور ملک الموت لے گئے اس کو. تو ساری زندگی کا بدلہ ایک دفعہ میں برابر ہو. تو مشابہت جو ہے وہ کبھی کبھی بہت خطرناک ہو جاتی ہے. ہمارے عبدالوہاب بھائی کو بھی مشابہت لگ گئی کہ یہ جلسہ جو ہے دین دستور بچاؤ تحریک کا ہے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے. ایسا نہیں، یہ جلسہ تو آپ کے یہاں کی مقامی تنظیم ہے، اس کی طرف سے رکھا گیا ہے اور تحفظ جمہوریت کانفرنس کے عنوان سے رکھا گیا ہے. سب سے بنیادی بات جو مجھ کو سب سے شروع میں آپ سے عرض کرنی ہے اور تھوڑی تفصیل کے ساتھ عرض کرنی ہے، وہ بات یہ ہے کہ آج جس آزاد ملک میں، جس جمہوری ملک میں ہم اور آپ اطمینان کی زندگی ہم اور آپ کسی کے محکوم اور غلام بن کر، کسی کے محتاج بن کر، کسی کے دیے ہوئے ٹکڑوں پر جی پلتے ہوئے ہم زندگی نہیں گزار رہے. کیا ہمیشہ سے یہ ملک ایسے ہی آزاد تھا؟ آپ سب کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ اس ملک کے اوپر ایک دور ایسا گزرا کہ جب ملک پر، اس پورے بھارت پر دنیا کی ایک بہت ظالم اور عیار قوم نے بہت ہی عیاری اور مکاری کے ساتھ دھوکہ دے کر اس ملک کے باشندوں اور باسیوں کو فریب دے کر اس ملک کے تخت اقتدار پر قبضہ کیا. اس ظالم قوم کا نام انگریز. انگریز اس ملک میں اپنے خفیہ منصوبوں اور ارادوں کے ساتھ آئے تھے. ہرگز تجارت کرنا ان کا مقصد نہیں تھا. ہندوستان جس کا صحیح نام، اصلی نام بھارت ہے، لیکن آپ کو میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ ملک کل بھی قدرتی وسائل سے مالا مال تھا اور آج بھی قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے اس ملک پر کہ اللہ نے اس ملک کو بہت ساری خصوصیتوں سے نوازا. کچھ خاص اللہ کی نگاہ کرم اس ملک کی طرف ہے، کوئی خاص توجہ ہے اللہ کی. اور وہ موضوع میرا نہیں ہے اس وقت، ورنہ میں آپ کو اس کے دلائل بھی دیتا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ اس ملک کی طرف ہے. اس کے دلائل اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی باتیں کیا کیا ہیں. مختصراً اگر میں اشارہ کروں تو آپ صرف اس بات پر غور کر لیجئے کہ پوری دنیا میں علم و معرفت پھیلانے کا جو مرکز اور پوری دنیا میں زہد و تقوی کی مجسم تعلیم پیش کرنے کا جو مرکز،
پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی عرب ملک کو منتخب نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسی ملک بھارت کو منتخب فرمایا، اور دیوبند کی ایک چھوٹے سے گاؤں میں، دیوبند کی سرزمین پر علم و معرفت کا وہ مرکز قائم کیا جس کی انوار و برکات آج پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک پھیلتے رہیں گے۔ اللہ نے اس سرزمین کے انتخاب کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے عام ہدایت کے لیے اپنی طرف سے ایک نظام جاری کرنے کا فیصلہ فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ پوری دنیا کے عام مسلمانوں تک ہدایت کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اللہ تعالیٰ کے پاک رسول کی نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچے، ہر کچے پکے گھر تک اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی پہنچے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب دنیا میں ایک ایسی عالمی محنت جاری ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس عالمی محنت کا مرکز سعودی عرب کی سرزمین کو نہیں بنایا، اس عالمی محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مصر کی سرزمین کو نہیں چنا، اللہ تعالیٰ نے اس عالمی محنت کے لیے ترکی جو ایک زمانے تک خلافت اسلامیہ کا مرکز رہا ہے، اس ترکی کا بھی اللہ نے انتخاب نہیں کیا، بخارا اور سمرقند کا بھی اللہ نے انتخاب نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس عالمی محنت کے لیے اگر کسی ملک کو چنا تو وہ یہی بھارت ہے، اسی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ وہ عالمی محنت یہاں سے جاری ہوگی، اور دارالعلوم دیوبندی کے ایک فرزند اور عظیم عالم اور داعی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو کھول دیا، ایک ایسا شخص جس کی زبان میں لکنت تھی، ایک ایسا شخص جو دبلے پتلے جسم والا تھا، ایک ایسا شخص جو بہت اچھا مقرر نہیں، ایک ایسا شخص جو مصنف اور ادیب نہیں، ایک ایسا شخص جو شاعر نہیں، ایک ایسا شخص جو کسی مدرسے کا ناظم اور محتمم نہیں، ایک ایسا شخص جو کسی بڑے ادارے کا بانی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کمزور جسم والے اور لکنت والی زبان رکھنے والے شخص کو اس عالمی محنت کا بانی بنایا اور ان کو چن لیا اور پسند فرمایا، اور ان کے دل پر اس محنت کے نقوش کو اللہ تعالیٰ نے کھولا اور اس طور پر کھولا، ایسا درد ان کو عطا فرمایا، ایسی تڑپ ان کو نصیب فرمائی کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی فکر میں، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہدایت کو عام کرنے کے لیے بے چین۔ وہ جو بات قرآن مجید میں اللہ نے اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی، جو ان کی دعوتی تڑپ، جو ان کا دعوتی مزاج، جو ان کی قلبی کیفیت، جو ان کے احساسات قرآن میں نقل کیے گئے، پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں جو کہا گیا، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ عجیب و غریب الفاظ ہیں قرآن کے جو پیغمبر کی تڑپ کو بتاتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسمی طریقے سے دین کی دعوت نہیں دیتے تھے، آپ کی دعوت خانہ پوری کی دعوت نہیں تھی، آپ کی دعوت اور آپ کی تبلیغ اور آپ کا پیغام پہنچانا عام انسانوں کی طرح نہیں تھا، آپ کے اندر ایک تڑپ تھی، ایک طلب تھی، دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے مشقت جھیلنے کے جذبات تھے، ہر وقت آپ بے چین تھے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکر لیست له راحہ، حدیث میں فرمایا گیا کہ حضور ہر کل اور ہر پل بے چین رہتے تھے، اور کبھی آپ کو چین نہیں آتا تھا، رات کی تنہائیوں میں آپ روتے تھے اور دن کے اجالے میں ایک انسان تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی تڑپ پر قرآن کی آیت اتری، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ اے پیغمبر، قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا گیا کہ آپ مشقت اٹھائیں، آپ کو تکلیف ہو، کہیں فرمایا گیا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، ایسا نہ ہو کہ اے پیغمبر ان لوگوں کے دعوت قبول نہ کرنے کے غم میں آپ کی جان نکل جائے۔ سورہ کہف میں 15ویں پارے میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن
لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے؟ کہیں فرمایا لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يكونوا مؤمنين، اگر دنیا کے لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں تو کیا آپ اپنی جان کو ہلاک فرما لیں گے؟ یہ ساری آیتیں قرآن کی وہ ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کی دعوتی تڑپ کو بتاتی، اور اسی کا پرتو اور نمونہ تھے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ راتوں کی تنہائیوں میں ٹہلنے والے، رات کے آرام کو قربان کر دینے والے، ہمیشہ بے چین اور غمگین رہنے والے، ہمیشہ ہر وقت لوگوں کی دعوت، لوگوں کو دعوت دینے اور ان کو ہدایت کے راستے پہ لانے کی محنت کرنے والے، رات کی تنہائیوں میں ٹہل رہے ہیں۔ ان کی بیوی کہتی ہیں کہ حضرت اب بہت رات گزر گئی، تشریف لے آئیے، سو جائیے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وقت سونے کا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں تک ہدایت پہنچ جائے اس کے لیے میرا دل بے چین ہے۔ کہا آپ بتائیے تو صحیح کہ اصل غم اور فکر کیا ہے آپ کو؟ تو حضرت فرماتے تھے کہ اگر میں تم کو بتا دوں تو جاگنے والے 1 سے 2 ہو جائیں گے، اور کبھی کبھی رات کی تنہائیوں میں ٹہل ٹہل کر یہ شعر پڑھتے تھے کہ کسی کی شب وصل ہنس کر کٹے ہے، کسی کی شب ہجر رو کر کٹے ہے، میری شب بھی الہی عجیب شب ہے، نہ ہنس کر کٹے ہے نہ رو کر کٹے ہے۔ ایک درد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالمی محنت کو جو آج پوری دنیا میں جاری ہے، جس کے لیے نہ کوئی چندہ کیا جاتا ہے، جس کے لیے نہ کوئی دفتر قائم کیا جاتا ہے، جس کے لیے نہ کوئی خط روانہ کیا جاتا ہے، نہ جس کے لیے کوئی عالمی نیٹ ورک ہے، بس ایک محنت ہے، ایک تحریک ہے، ایمان کی دعوت ہے۔ کہاں کہاں اللہ کے بندے پہنچ رہے ہیں۔ اس عالمی محنت کا مرکز اللہ نے اگر اس ملک کو بنایا ہے تو ضرور اللہ کی نگاہ کرم اس ملک کی طرف متوجہ ہے، اور بہت دلائل ہیں اس کے۔ میں نے عرض کیا کہ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، میں پھر لوٹتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ جو خاص نگاہ توجہ اس ملک کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کی برکت سے اس ملک کو عجیب خصوصیتوں سے بھی مالا مال کیا، اور اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے قدرتی وسائل اس ملک کو عطا فرمائے۔ انگریزوں کی رال جو ٹپکی اس ملک پر، وہ یہاں کے قدرتی وسائل کو دیکھ دیکھ کر ہندوستان، بھارت ان کی نگاہ میں سونے کی چڑیا، سونے کی چڑیا پہ قبضہ کرنے کے لیے وہ تجارت کا بہانہ بنا کر آئے، اور انگریز بہت ظالم قوم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، ملکوں کو کھا جانے والی قوم ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان میں صرف برائیاں ہی برائیاں، بہت ساری خوبیاں ہیں ان کے، بہت ساری اچھائیاں ہیں ان کے۔ انگریز ہم مسلمانوں کی طرح جلد باز قوم نہیں ہے، ہماری طرح عجلت پسند نہیں ہے۔ مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر کام بس منٹوں اور سیکنڈوں میں ہو جائے۔ ابھی کوئی مدرسہ قائم ہوا نہیں کہ آ کے پوچھنے لگ جائیں گے کہ مدرسے کی کارگزاری بتائیے، کتنے عالم نکلے، کتنے حافظ نکلے، بتائیے۔ ابھی ماشاءاللہ 40 ہی دن ہوئے مدرسہ قائم ہوئے، اور آ کے پوچھیں گے کتنے حافظ ہو گئے، ماشاءاللہ۔ بہت ہی عجلت پسند قوم ہے، اپنی غلطیوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو مسلمان، اپنی غلطیوں کا اقرار کرنے کا مزاج پیدا کرو۔ عجلت پسندی ہے ہمارے، مسئلہ بھی پوچھنے آئیں گے مولانا سے، تو ایک تو مدرسے میں عام طریقے پہ آتے نہیں ہیں، ہم لوگ تو سب مولوی ہیں،
ماشاءاللہ اکثر یہاں مولوی ہیں اور خوش قسمتی سے چند مفتی بھی ہیں ماشاءاللہ. مولویوں سے زیادہ مفتیوں کو تجربہ ہے. دارالفتہ میں مدرسے میں آ کے عام طریقے پہ مسئلہ نہیں پوچھیں گے. آتے ہیں دارالفتہ میں، ایسا نہیں ہے کہ میں انکار کر رہا ہوں، دارالفتہ میں آتے ہیں، مگر جب مصیبت آتی ہے جب آتے ہیں، جب بیوی کو طلاق دے دیا اور 3 طلاق ہو چکی، تب آتے ہیں مولانا صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، اور آ کے کہتے ہیں کہ حضرت میں بہت غصے میں تھا اس لیے طلاق دے دی، اور طلاق جو ہے وہ توئے سے نہیں بولا تھا، تے سے بولا تھا، اس لیے طلاق تو واقع نہیں ہوئی. اللہ کے بندے، جب تم کو اتنا ہی سمجھتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی تو پھر کیا پوچھنے آئے ہو مولوی کے پاس؟ جب باپ مر جاتا ہے تو وراثت کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، اور اس میں بھی بہت دلچسپ بات آئیں گے مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو یہ پوچھتے ہیں کہ والد کا انتقال ہو گیا ہے، اتنی جائیداد ہے، میرے بھائی بہن اتنے ہیں، ان کو کتنا مال ملے گا، کتنا حصہ ملے گا. عام طریقے پہ آ کے یہ پوچھیں گے کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے، اتنا مال چھوڑ کے مرے ہیں، مجھ کو کتنا ملے گا، یہ پوچھیں گے. اور کوئی اور مسئلہ پوچھنا ہے تو راستے ہی میں روک لیں گے. سنیے مولانا صاحب، رکیے، راستہ روکو، راستہ جام کرو، تحریر وہیں روک لیں گے. اس کے بعد کہیں گے ایسا ہوا، ذرا مسئلہ بتا دیجیے، جلدی بتا دیجیے، فرصت نہیں. راستے ہی میں مسئلہ پوچھیں گے اور بتا دیجیے. پتہ نہیں ماشاءاللہ ناندیڑ کے مسلمان شاید بہت سمجھدار ہیں، یا آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ولایت نصیب ہو چکی ہے، تو شاید آپ لوگ مدرسہ جا کے پوچھتے ہیں. لیکن عام طریقے پہ مسلمانوں کا مزاج راستے میں پوچھیں گے اور کہیں گے بتا دیجیے. اب عالم صاحب ہر وقت ہر مسئلہ یاد نہیں رہتا، وہ کہیں کہ بھائی ہم ذرا کتاب دیکھ کے بتا دیں گے، تو پھر مولانا صاحب کی درگت بنانا شروع کریں گے کہ ان سے تو میں نے ایک مسئلہ پوچھا تو وہ بتا ہی نہیں پائے، پتہ نہیں کہاں مولانا بنے ہیں، کیسے مولانا بنے ہیں. اور مولوی جو ہے وہ ملامتی فرقہ ہے. مولوی میں بھی میم ہے اور ملامت میں بھی میم ہے. تو ہم لوگوں پہ ساری ملامت جو ہے قوم کی، وہ سب ہم لوگوں پہ نازل ہوتی ہے، مولویوں پر. اور ماشاءاللہ ہم لوگ بھی ملامت فری ہو چکے ہیں. آج کل آتی ہیں نا مٹھائیاں آتی ہیں شوگر فری، یعنی میٹھی ہوتی ہیں مگر اس میں شکر نہیں ہوتی. تو ایسے ہی مولوی بھی جو ہے وہ ملامت فری ہو چکے. اور میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے زوال کی اور ان کی دنیا میں ذلت و رسوائی کی بہت بڑی وجہ علماء کی بے احترامی. جس قوم کو، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر کا تاج بنایا، ہم نے ان علماء کو اپنے پیر کی جوتی بنانے کی کوشش کی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت و مسکنت اس قوم کے اوپر مسلط کی. علماء آپ کے زرخرید غلام نہیں ہیں. علماء اپنے خون پسینے کو بہا کر اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں. چند کتابیں پڑھ لینا، عصری تعلیم حاصل کر لینا، کسی منصب تک پہنچ جانا، کسی سیاسی عہدے کو حاصل کر لینا، اور اس کے بعد مولویوں کے خلاف محاذ کھول دینا، یہ بہت آسان چیز ہے اور سستی شہرت کمانے کا بہت اچھا ذریعہ ہے. لیکن یاد رکھنا کہ جو لوگ علماء کی مخالفت کرتے ہیں، میں ایک بہت بڑے عالم اور فقیہ کی کا حوالہ دے کر آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے، باضابطہ انہوں نے فتویٰ لکھا ہے کہ من ابغض عالما بدون عذر شرعی خیف علیہ الکفر، کہ جو آدمی کسی عالم سے بغیر کسی عذر شرعی کے بغض اور دشمنی رکھتا ہے، اندیشہ ہے کہ اس کی موت کفر پر، خاتمہ ایمان پر نہیں ہو، کفر پر مرے. من ابغض عالما بدون عذر شرعی خیف علیہ الکفر، اندیشہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے.
ہر عالم سے محبت کرنا، ہر عالم کو اپنا مقتدیٰ سمجھنا، اگر کسی عالم میں کوئی خامی اور کمزوری ہے تو اس کو نظر انداز کرنا، یہ سمجھ کر کہ وہ بھی انسان ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ کوئی امام معصوم نہیں ہے، وہ کوئی نبی اور پیغمبر نہیں ہے، ان سے غلطی ہونے کا بہت کچھ امکان ہے، بلکہ غلطی ہونا ان سے ضروری ہے، اس لیے کہ اگر غلطی نہیں ہوگی تو وہ خود اپنے بارے میں پتہ نہیں کس خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں، یا کسی دن وہ خود اپنے بارے میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیں، اس لیے بہت بہتر ہے کہ ان سے غلطی ہو، تو ہم کو ان غلطیوں سے کو نظر انداز کر کے ان کے علم کا فیض اٹھانا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ جو شخص علماء سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کی عاقبت کو محمود فرمائے۔ مجھے یاد آیا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، وہ جس محلے میں رہتے تھے، میں بہت مختصر کر کے آپ کو واقعہ سناتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ جس محلے میں وہ رہتے تھے اسی محلے کی مسجد میں عام طریقے پر وہ 5 وقتہ نمازیں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام، وہ تشریف لے گئے مسجد میں، ظہر یا عصر کی نماز کا وقت تھا اور وہ وضو فرما رہے۔ اس زمانے میں لوٹے سے وضو کیا جاتا تھا اور نالیاں بنی ہوئی تھی، وہ لوٹے سے وضو کر رہے تھے اور نالی میں پانی بہ رہا۔ محلے کا ایک شخص جو بہت زیادہ دیندار نہیں تھا، کبھی نماز پڑھ لیتا کبھی چھوڑ دیتا، وہ شخص بھی مسجد میں نماز کے لیے آیا ہوا تھا اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے آ کر وہ وضو کر رہا، اور جو بیٹھنے کی نشست تھی اس کی وہ حضرت امام احمد ابن حنبل سے ذرا دور تھی، یعنی ان کے وضو کا پانی بہ کر حضرت امام احمد ابن حنبل کے سامنے سے گزر رہا۔ انہوں نے آدھا وضو کیا ہوگا محلے کے اس شخص نے کہ اچانک نظر پڑی کہ حضرت امام احمد ابن حنبل وضو فرما رہے اور وہ نیچے کی طرف ہیں اور میرے وضو کا پانی ان کی طرف جا رہا ہے۔ تو بس ایک ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ حضرت تو اتنے بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، کتنی گندی بات ہے کہ میرے وضو کا پانی ان کے سامنے سے گزر رہا ہے، بے ادبی ہے۔ تو اس نے آدھے وضو میں لوٹا اٹھایا اور حضرت کے پیچھے دوسری طرف جا کر بیٹھ کر وضو کرنے لگا تاکہ اس کے وضو کا پانی حضرت کے سامنے سے نہ گزرے۔ یہ عمل اس نے کیا، کچھ دن گزرے، انتقال ہو گیا۔ ایک شخص نے اس آدمی کو خواب میں دیکھا انتقال کے بعد، تو پوچھا کہ کیا تمہاری مغفرت ہوئی؟ تو کہنے لگا کہ ہاں، اللہ کے فضل سے میری مغفرت ہو گئی۔ اچھا، کس عمل کی بدولت مغفرت ہوئی؟ تم تو کچھ بہت دیندار پرہیزگار آدمی نہیں تھے، کون سا عمل اللہ نے قبول کیا؟ تو اس شخص نے بتایا کہ ایک دن ظہر یا عصر کی نماز کے وقت میں نے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ادب کیا تھا اور اس طرح لوٹا اٹھا کر میں دوسری طرف چلا گیا تھا، وہاں بیٹھ کر میں نے وضو پورا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کو قبول فرمایا اور کہا کہ تو نے ہمارے ایک عالم بندے کی عزت کی، ہم اسی کی بدولت تجھ کو معاف کرتے۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرمائی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم مسلمانوں میں بہت عجلت ہے۔ انگریزوں کے اندر ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے، کل بھی تھی اور آج بھی ہے، کہ وہ ایک منصوبہ بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بھرپور وقت لگاتے ہیں، نتائج کا بہت دیر کے بعد انتظار کرتے ہیں، 100 سال کے منصوبے ان کے بنتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، یہ منصوبہ ہماری زندگی میں پورا نہیں ہوگا، لیکن ہماری اولاد اس منصوبے کا فائدہ اٹھائے گی۔ جب انگریز اس ملک میں آئے تو وہ پورا پروگرام اور پلان بنا کر آئے تھے کہ اس ملک پر قبضہ کرنا ہے، لیکن جلد بازی نہیں کی انہوں نے، تجارت کے نام پر آئے، بہت مکاری کے ساتھ آہستہ آہستہ پورے ملک پر انہوں نے قبضہ کیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب مکمل اقتدار تقریباً 100 سال کے بعد مکمل اقتدار انہوں نے اس ملک میں قائم کیا،
اب یہ ملک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا، انگریز حاکم بن گئے، انگریز اقتدار میں آ گئے، ان کا سکہ چلنے لگا، ان کا راج قائم ہو گیا، اور پھر انہوں نے اپنے راج میں جو کچھ وہ کر سکتے تھے مسلمانوں کو اور اس ملک میں بسنے والے دوسرے مذہب کے ماننے والے انسانوں کو جس طرح وہ ذلیل کر سکتے تھے، جتنا ان کے مذہب کے سلسلے میں پریشان کر سکتے تھے، وہ سب انہوں نے کیا۔ دہرانے کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو پوری تاریخ بتاؤں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب انگریزوں کا منصوبہ پورا ہوا اور پورے ملک کے اوپر ان کا اقتدار قائم ہو گیا، اور مسلمانوں کو اب یہ محسوس ہونے لگا کہ اقتدار ان کا قائم تو ہو چکا، لیکن اب یہ اقتدار سے آگے بڑھ کر اپنے دین اور مذہب کو پورے ملک کے اوپر نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور ہر شخص سے اس کا دین اور دھرم اور مذہب چھین لینا چاہتے ہیں، اور ایسے غیر یقینی حالات پیدا ہو گئے کہ کوئی شخص چین و سکون سے زندہ نہیں رہ پا رہا ہے۔ تب ہمارے علماء نے، خانقاہ میں بیٹھنے والے انسانوں نے، درویش صفت لوگوں نے، صوفیہ اور اہل اللہ نے، ان لوگوں نے زبردست طریقے پر مل جل کر یکجا ہو کر یہ فتویٰ جاری کیا کہ اب یہ ملک مسلمانوں کے رہنے کے لائق نہیں رہ گیا، یا تو مسلمانوں کو اپنا دین بچانے کے لیے یہاں سے ہجرت کرنی ہوگی، اور یا تو مسلمانوں کو اس اقتدار کو ختم کر کے دوسرا اقتدار قائم کرنا ہوگا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے انسان ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند و جانشین اور ان کے خلیفہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنے مدرسے اور خانقاہ میں دہلی میں بیٹھ کر یہ فتویٰ دیا کہ ان الہند قد عادت دار الحرب، کہ اب ہندوستان دار الحرب ہو چکا ہے، یہ دار الامن نہیں رہ گیا، یہ دار الاسلام نہیں رہ گیا، یہ دار الحرب ہو چکا ہے۔ اب یہاں کے مسلمانوں کو اس اقتدار کے خاتمے کی بھرپور کوشش کرنا ضروری ہو چکا ہے، اور آپ اس تاریخ کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ابھی حضرت مولانا معین الدین صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا، اور بہت اچھا پیغام آپ کو دینے کی کوشش کی کہ جب امت پر حالات آتے ہیں، چاہے وہ عالمی حالات ہوں اور چاہے کسی ملک اور خطے پر آئے ہوئے حالات ہوں، ان حالات میں سب سے پہلے جو طبقہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور ظلم کی مخالفت کے لیے اور مظلوموں کی حمایت کے لیے اور اللہ کے بندوں اور بندیوں کو مصیبت سے چھٹکارا دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے، وہ طبقہ علماء کا طبقہ ہے، وہ طبقہ خانقاہ کے بوریا نشینوں کا طبقہ ہے، وہ طبقہ اللہ اللہ سکھانے والے انسانوں کا طبقہ ہے۔ جب اس ملک میں انگریزوں کا راج قائم ہوا، اس وقت بھی اس ملک کو انگریزوں کے چنگل سے آزادی دلانے کے لیے سب سے پہلی آواز شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بلند کی، علماء آگے آئے، اس کے بعد ان کے جانشین اور ان کے خلیفہ اعظم حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست جہاد کے لیے زبردست کوششیں کی، ان کے ساتھی اور ان کے مرید اور ان کے رفیق حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کس درجے کے لوگ تھے، یہ اللہ اللہ کرنے والے، خدا تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین رکھنے والے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، زبردست لوگ، متقی اور خدا پرست لوگ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، جان و مال کی قربانی دینے والے۔ آپ اٹھا کر پڑھیے کتابیں کہ کس طرح سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جہاد کی تیاری کی تھی۔ وہ گھنٹوں جامع مسجد دہلی کے ننگے فرش پر، تپتے ہوئے فرش پر، سخت دھوپ کے وقت تپتے ہوئے فرش پر ننگے پیر چلتے تھے تاکہ جہاد کی تیاری ہو سکے۔ وہ دہلی میں مختلف ندیوں اور تالابوں میں جا کر تیرتے تھے تاکہ جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ اللہ کے راستے کے جہاد کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب وہ لڑے، مجاہدین کی پوری جماعت ان کے ساتھ تھی اور وہ سب اللہ کے راستے میں نکلے اور اکثر ان میں سے شہید ہو گئے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بھی شہادت کے مقام پر
پر فائز ہوئے، شاہ اسماعیل شہید بھی شہید کیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ایک آیت جو صحابہ کے بارے میں اتاری گئی، ایسا لگتا ہے کہ وہ اس آیت کے مصداق سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے مجاہدین کی جماعت بھی تھی، جس میں یہ کہا گیا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں میں جمع مرد لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر کے دکھایا۔ اللہ سے عہد کیا گیا ہے، ہر مسلمان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ جان و مال اللہ کے راستے میں لگائے گا۔ جان اللہ کی دی ہوئی اور مال اللہ کا دیا ہوا اور صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی اور علم خدا کا اتارا ہوا اور عمل کی توفیق اسی کے دروازے سے ملتی ہے۔ کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس خود اس کا کچھ ہو، کوئی ذاتی مالک نہیں ہے صلاحیت کا اور مال کا اور منصب کا۔ جو منصب والے ہیں وہ بھی سمجھیں کہ ان کا منصب خدا کی دین ہے، اور جو علم والے ہیں وہ بھی سمجھیں کہ ان کا علم خدا تعالیٰ کا عطیہ ہے، اور جو مال والے ہیں وہ بھی سمجھیں کہ ان کا مال خدا تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اور جو اولاد والے ہیں وہ بھی سمجھیں کہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا گیا تحفہ ہے، اور جن کے اندر صلاحیت ہے بولنے کی یا لکھنے کی یا انتظام سنبھالنے کی یا جس انداز کی بھی صلاحیت ہو، وہ سب خدا تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ دنیا کا ہر پیغمبر اور ہر نبی اور ہر عالم اور ہر واعظ اور ہر خطیب اور ہر منصبدار اور ہر وزیر اعظم اور ہر بادشاہ مملکت اور ہر نواب اور ہر امیر اور ہر رئیس سب اللہ کے محتاج ہیں، خدا کے آگے فقیر ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے آگے بے بس ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے بھیک کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ قرآن میں فرمایا گیا دنیا کے انسانوں تم سب اللہ تعالیٰ کے آگے فقیر اور محتاج ہو، تمہارے پاس جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ جان اللہ کی اور یہ مال اللہ کا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ فرمایا گیا کہ اللہ نے مسلمانوں کا مال اور ان کی جان جنت کے بدلے خرید لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا ہے، اب جان بھی فروخت کی ہوئی اور مال بھی اللہ کا دیا ہوا، اور اللہ نے سودا کیا ہے جنت کے بدلے۔ وعدہ ہے اللہ کا کہ جو اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے راستے میں لگائے گا اللہ اپنی بنائی ہوئی جنت اس کو عطا کرے گا۔ وعدن علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو انجیل میں بھی تھا اور تورات میں بھی تھا اور زبور میں بھی تھا اور قرآن میں بھی اتارا گیا۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے گا اور محنت کرے گا اور جان و مال کی قربانی دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی جنت میں اس کو داخل کرے گا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ منصب حاصل کرنا اور سیاسی گلیاریوں میں عزت پا لینا یا علم حاصل کر کے اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے لگ جانا یا مال کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہو جانا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اونچے بنگلوں میں اور کامیابی اچھی کاروں میں اور کامیابی بہترین لباس میں اور کامیابی مرغن غذا میں اور کامیابی تخت و تاج میں اور کامیابی نوابی اور رئیسی اور عمارت اور دولت میں نہیں ہے۔ کامیابی تو اللہ کا حکم ماننے میں اور کامیابی تو محمد الرسول اللہ کی غلامی میں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ تخت و تاج حاصل کر کے وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکتا جو جھوپڑے میں رہنے والا ایک مومن محمد الرسول اللہ کی غلامی سے حاصل کر سکتا ہے۔ وہ کامیابی اصل کامیابی ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے۔ کامیابی کی کسوٹی اللہ نے قرآن میں بیان کی، اور مسلمانوں سمجھو اس کو۔ یہ
تو تم مال کے اوپر اتراتے ہو اور سمجھتے ہو کہ کامیاب ہو گئے، اور یہ جو تھوڑا سا علم پا کر غرور میں مبتلا ہو جاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم اونچے ہیں اور دوسرے نیچے ہیں، یہ جو ایک مزاج ہے کہ تھوڑا سا منصب پا گئے اور سمجھنے لگے کہ اب ہم سے بڑا کوئی نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت، اپنا علم، اپنی محنت، سب کچھ اللہ کے راستے میں لگاؤ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب وقت ہو تو جہاد کرو، جب وقت ہو تو اللہ کے دشمنوں سے لڑو، اور جب وقت آئے تو مسجدوں کو آباد کرو، جب وقت آئے تو مدرسوں کی خدمت کرو، جب وقت آئے تو علماء کے پیچھے پیچھے چلو، جب وقت آئے تو بیواؤں اور غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کی خدمت کر کے یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کام لیا اور تم کو عمل کی توفیق دی اور اللہ کا احسان مانو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دین کی یہی تعریف کی کہ دین یہ ہے، فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے؟ فرمایا کہ اسلام کسی تنگی اور سختی کے موقع پر کسی مسکین کو کھانا کھلا دینا اسلام ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا اسلام ہے، اسلام بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، اسلام غریبوں کی ہمدردی رکھنا ہے، اسلام سردیوں کے زمانے میں گرم چادریں غریبوں کو تقسیم کرنا ہے، اسلام کسی یتیم اور بیکس کے بہتے ہوئے آنسو کو پوچھ دینے کا نام ہے، اسلام کسی بیوہ کے بجھے ہوئے چولہے کے جلا دینے کا نام ہے، اسلام کسی تڑپتے ہوئے اور سسکتے ہوئے کسی غریب مفلوق الحال مجبور پریشان مقروض کے لیے تسلی کے دو الفاظ کہہ دینے کا نام ہے۔ تو جان و مال اللہ تعالیٰ نے ہم سے جنت کے بدلے میں خرید لیے، اب ہماری جان ہماری نہیں اور ہمارا مال ہمارا نہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو قرآن میں صاف صاف بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے۔ چنانچہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کی جماعت اللہ کے راستے میں نکلی اور انہوں نے محنت کی اور قربانیاں دی اور شہید ہو گئے۔ کچھ وہ تھے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اپنی باری پوری کر کے چلے گئے، اور کچھ وہ تھے جو انتظار کرتے رہے اپنی باری کا کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے۔ پھر اور آگے دور بڑھا، اللہ تعالیٰ کے عالم بندوں کی اور اللہ تعالیٰ کے مجاہد بندوں کی ایک جماعت اور کھڑی ہوئی اور اس نے انگریزوں کا مقابلہ کیا اور زبردست مقابلہ کیا، اور اس جماعت کے سرخیل اور امام تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جو خانقاہ کے درویش تھے، جو صوفی خدا مست تھے، جو چاروں سلسلے میں خلافت پائے ہوئے انسان تھے، جن کے لاکھوں مرید تھے، جو تھانہ بھون کی خانقاہ میں بیٹھ کر لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ پوری جماعت، ان کے ساتھیوں کی، ان کے مریدوں کی اور بڑے بڑے علماء کی، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور حافظ زامی شہید رحمت اللہ علیہ اور شیخ محمد محدث تھانوی رحمت اللہ علیہ اور سینکڑوں علماء، بڑے بڑے علماء، چوٹی کے علماء، ایسے لوگ جن کا اللہ سے غیر معمولی تعلق تھا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اللہ سے کیسا تعلق رکھنے والے انسانوں کی یہ جماعت تھی۔ میں نے بھی نام لیا حافظ زامی شہید رحمت اللہ علیہ کا، انگریزوں کے خلاف حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی جماعت میں حافظ زامی شہید بہت اونچے عہدے پر تھے اور وہ لڑ رہے ہیں انگریزوں کے خلاف، اور تسبیح چھوڑ کر بندوق ہاتھ میں اٹھا لی اور تلوار لے لی اور گھوڑے پر سوار ہو گئے اور دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، اور اپنے وطن کی محبت میں اور اپنے وطن کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں کو خاک و خون میں لوٹنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے۔ آج جو لوگ ہم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان غدار ہیں، یا آج جو لوگ فرقہ پرستی اور تعصب کی عینق لگا کر مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں، یا وہ لوگ جن کا اس ملک کی آزادی میں اور اس ملک کو غلامی سے نجات دلانے میں کوئی اہم کردار اور رول نہیں رہا۔ میں اپنے غیر مسلم اور ہندو بھائیوں کے بارے میں نہیں کہتا، وہ تو ہمارے شانہ بشانہ شریک تھے اور وہ جد و جہد آزادی میں ہمارے ساتھ رہے اور ہم نے ان کا ساتھ دیا، انہوں نے ہمارا تعاون کیا، ہم نے ان کا تعاون کیا، انہوں نے ہمارے قدموں کو
کو مضبوط کیا اور ہم نے ان کے قدموں کو مضبوط کیا. وہ بھی ہر محاذ پہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے. لیکن وہ لوگ جو فرقہ پرست ہیں، وہ لوگ جن کے ہاتھ میں بدقسمتی سے اس ملک کی زماں میں اقتدار آ گئی ہے، وہ لوگ جو تعصب کی عینک لگا کر ہر چیز کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو اس ملک میں بسنے والے اور رہنے والے مظلوموں کو پریشان کر رہے ہیں، وہ لوگ جو مسلمانوں اور ایس سی ایس ٹی اور او بی سی کے لوگ جن کو عام زبان میں دلت کہا جاتا ہے، شیڈول کاسٹ کہا جاتا ہے، شیڈول ٹرائب کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو پچھڑا ہوا سماج ہے، پسماندہ اقوام ہے، جو ہزاروں سال سے اس ملک میں رہ رہے ہیں، جو اصل باشندے ہیں اس ملک کے، اور مسلمان جو اس ملک کے نجات دہندہ ہیں، یہ مٹھی بھر لوگ جو آج ان کو کہتے ہیں کہ تمہارا اس وطن کی آزادی میں کوئی ہاتھ نہیں، یا ان کے علماء کو طرح طرح کے الزامات لگا کے گرفتار کر رہے ہیں. وہ لوگ جو ایک عالم کو اس طرح گرفتار کر کے صرف الزام کی بنیاد پر لے جاتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا خاطی اور مجرم ہے اور بہت بڑا دہشت گرد ہے یا بہت بڑا نقصان پہنچانے والا وطن دشمن کوئی انسان ہے. اور میڈیا بھی جو کردار اس سلسلے میں ادا کر رہا ہے وہ بہت ہی قابل مذمت کردار ہے. میں صاف کہتا ہوں اور مجھ کو کوئی لاگ لپٹ نہیں ہے اور مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ آپ کے یہاں کے خفیہ محکمے کے لوگ اس بات کی کیا رپورٹ دیں گے اور کیا بات کہیں گے. میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظلم ہے اور جو کرنے والے لوگ ہیں وہ ظالم ہیں اور خائن ہیں اور بددیانت لوگ ہیں. اور ان کا اس ملک کے آزاد کرانے میں اور اس ملک کو غلامی کے شکنجے سے چھڑانے میں کوئی کردار نہیں رہا ہے. محسن بھوپالی نے کہا تھا اور بہت پیاری بات کہی تھی کہ نیرنگیے سیاست دورہ تو دیکھیے، نیرنگیے سیاست دورہ تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. وہ لوگ جو آج ملک کے اقتدار کے قابض ہیں اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کو کبھی زوال نہیں ہوگا اور جو مظالم پہ مظالم ڈھا رہے ہیں. ابھی آپ نے نہیں سنا کہ حیدرآباد یونیورسٹی کے 5 دلت طلباء کو صرف مظلوموں کی حمایت میں آواز بلند کرنے کی وجہ سے یونیورسٹی سے بے دخل کر دیا گیا، ہاسٹل سے نکال دیا گیا. اور اس کے بعد ان میں سے ایک پی ایچ ڈی اسکالر جو بہت تعلیم یافتہ اور بہت لائق و فائق تھا، دلت طالب علم تھا، روہت ویمولا اس کا نام تھا، وہ اتنا متاثر ہوا، اس کا وظیفہ، اس کی اسکالرشپ روک لی گئی، مقروض ہو گیا، قرض کی وجہ سے پریشان ہو گیا، مصیبت میں زندگی آ گئی اور اس کو طرح طرح سے ٹارچر کیا گیا، ذہنی دباؤ ڈالا گیا، یہاں تک کہ وہ نوجوان قابل تعلیم یافتہ ملک کا ابھرتا ہوا ستارہ وہ خودکشی کر کے مرنے پر مجبور ہو گیا. اور اس کی خودکشی کے پیچھے ایسے لوگوں کے نام آئے جو اقتدار سے جڑے ہوئے، ان لوگوں کے نام آئے جو اب جھوٹ بول کر پردہ پوشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے نام آئے جو اپنے جرم کو چھپانے کے لیے بھرپور طریقے سے کوشاں ہیں لیکن ان کا جرم چھپ نہیں رہا ہے. اور اس وقت ملک میں ایک بہت زبردست آگ لگی ہوئی ہے اور روہت ویمولا کی اس خودکشی کی وجہ سے آپ کو شاید پورا علم نہیں ہو لیکن اس وقت ایوان حکومت میں ایک زلزلہ برپا ہے اور پوری طرح اس واقعے کو لے کر احتجاج کیا جا رہا ہے اور عالمی سطح پر اس واقعے کو ملامت کا ہدف بنایا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں بھارت میں نسلی امتیازات کو بڑھایا جا رہا ہے اور فرقہ پرستی کو ہوا دی جا رہی ہے. کیا جرم ہے ایک نچلے طبقے کے ایک نوجوان کا اگر وہ مظلوموں کی حمایت میں آواز اٹھاتا ہے؟ کیا قصور ہے اس کا اگر وہ ظالم کو ظالم کہہ کر پکارتا ہے؟ اس بری طریقے سے اس کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ شہید وطن ہو گیا. شہید وطن اپنے وطن میں اس طرح اس کے اوپر مظالم ڈھائے گئے. آپ سوچئے اس کی بوڑھی ماں کا انٹرویو نشر ہوا ہے، خود اس کا خودکشی سے پہلے لکھا گیا خط میڈیا میں آ چکا ہے. آپ پڑھیے، ایک ایک سطر دردناک سطر ہے، ایک ایک لائن جو اس نے لکھی ہے. اگر کوئی باغیرت انسان اس کو پڑھے گا تو اس کا دل خون کے آنسو روئے گا. ایک ایسا دلت خانوادے کا چشم و چراغ جس کی ماں بھی غریب ہے، جس کا باپ بھی غریب ہے، بہت ہی غربت کے باوجود اپنے سپوت کو وہ پال پوس رہے تھے، پڑھا رہے تھے، تعلیم دلا رہے تھے اور وہ بیچارہ محنت کر کے آگے بڑھ رہا تھا، ترقی
کر رہا تھا اور اب عنقریب وہ اسکالر بہت بڑا اسکالر بننے والا تھا، ایسی دردناک موت اس کی واقع ہوئی کہ پورا ملک چیخ پڑا، پورا ملک اس کے خلاف چلا اٹھا، اس لیے کہ یہ ظلم ناقابل برداشت ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے، علماء کو اٹھایا جا رہا ہے، دوسری طرف SC ST OBC کے وہ لوگ جو مظلوموں کی اور مسلمانوں کی حمایت میں آواز بلند کر رہے ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ سب ان لوگوں کے اشارے پر ہو رہا ہے جو اس ملک کی آزادی میں کوئی حصہ لینے والے نہیں ہیں۔ ان کی تاریخ تو یہ ہے کہ جب ان کے بڑوں کے اوپر انگریزوں کی طرف سے دباؤ پڑا اور ان میں سے بعض کی گرفتاری کا وقت آیا تو وہ جیل میں جانے سے پہلے معافی نامہ داخل کر کے جیل کے دروازے سے واپس آ گئے، معافی نامہ داخل کر کے واپس آ گئے۔ وہ لوگ جو معافیاں مانگتے رہے انگریزوں کے دور میں، جو انگریزوں کے تلوے چاٹتے رہے، جو چاپلوسی کرتے رہے، جو انگریزوں کے اقتدار کو اس ملک میں منظم کرنے اور مستحکم کرنے کی کوششیں کرتے رہے، وہ آج آتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ تم مسلمان اس ملک کے، بھارت کے وفادار ہو کہ نہیں ہو۔ ہم ان لوگوں کی اولاد ہیں جن لوگوں نے کبھی اس ملک میں انگریز کے راج سے کبھی مفاہمت نہیں کی، انگریزوں کے اقتدار سے کبھی وہ مطمئن نہیں رہے، انہوں نے پرزور آواز لگائی۔ ہم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی اولاد ہیں، ہم حافظ ضامی شہید کی اولاد ہیں۔ اللہ اکبر، کس درجے کے انسان تھے وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ جب حافظ ضامی شہید انگریزوں کے خلاف میدان میں اترے اور انہوں نے کئی مارکے لڑے اور ہر مارکے میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ آگے آگے بڑھتے چلے جاتے تھے، دشمنوں کی سب سے قریب ہوتے تھے، ان کے دل میں شہادت کی تمنا تھی اور ہر مومن شہادت کی تمنا رکھتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہرائی۔ وہ لوگ شہادت کی تمنا رکھنے والے حافظ ضامی شہید آگے آگے جاتے تھے اور ان کے اوپر گولیاں برسائی جاتی تھی، لوگ دیکھتے تھے کہ حافظ ضامی شہید کو گولی لگی اور وہ گرے ہیں اور اب شہید ہو رہے ہوں گے، پاس میں جاتے تھے اور اٹھا کر دیکھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ گولی لگتی بھی محسوس ہوئی مگر گولی کا اثر نہیں ہوا، زندہ ہے، کہیں کوئی زخم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا با کرامت بندہ تھا کہ کرامت کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے تھے اور لوگ دیکھتے تھے کہ ان کو گولی لگ گئی مگر گولی لگتی نہیں تھی۔ بار بار یہ مشاہدہ ہوا، لیکن جب ان کی شہادت کی تمنا بہت بڑھ گئی تو ایک دن مارکے میں جانے سے پہلے انہوں نے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مسلمانوں سنو تم بھی کہ تمہارے آباء و اجداد کی تاریخ کیا ہے، تم کو علم غلم کتابیں پڑھنے سے چھٹی ملے تب تم اصل تاریخ کو پڑھو، تب تم اپنے آباء کرام کی سیرت کو پڑھو، تب تم اپنے پرکھوں کے تاریخ اور ان کی قربانیاں اور ان کے جہد مسلسل کے واقعات پڑھو۔ افسوس کہ مسلمان بھی واقف نہیں ہے کہ ان کے بڑوں نے اس ملک کی قربانی میں، اس ملک کی جد و جہد آزادی میں کیسی قربانی دی، کیسا رول پلے کیا اور کس طرح انہوں نے اس ملک کی جد و جہد آزادی کی قیادت کی اور کس درجے کے وہ لوگ تھے، خدا سے ان کا کیسا تعلق تھا، راتوں کی تنہائیوں میں رونے والے لوگ تھے، دن کے اجالے میں جہاد فی سبیل اللہ میں نکلنے والے لوگ تھے، کیا ان کے دل کے جذبات تھے، کیا تمنائیں اور کیا امنگیں تھیں۔ حضرت حافظ ضامی شہید رحمت اللہ علیہ نے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی، زندگی کا آخری مارکہ لڑنے کے لیے جا رہے، مسجد میں نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عجیب دعا مانگی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دن انہوں نے کوئی اور دعا مانگنے کے بجائے صرف ایک جملہ اللہ کے سامنے بار بار دہرایا، بار بار اللہ سے مانگا، فرمایا اللہ کے دربار میں عرض کیا اللہ میں آپ سے کرامت نہیں مانگتا، میں آپ سے شہادت مانگتا ہوں، اللہ میں کرامت کے متمنی نہیں ہوں، اللہ اب میں شہادت کا طلبگار ہوں، مجھ کو اپنے راستے کی شہادت عطا فرما، میری جان اپنے راستے میں قبول فرما۔ مسلمان اللہ کے راستے میں مرنے کو ناپسندیدہ موت نہیں سمجھتا، دنیا کی دوسری قومیں موت سے گھبراتی ہوں گی، مسلمان
موت سے نہیں گھبراتا، مسلمان موت سے خائف نہیں ہوتا، مسلمان اللہ تعالیٰ کے دربار میں مر کر جانے کو ناپسند نہیں کرتا، مسلمان خالد ابن ولید کے اس جملے کو اپنے سینے میں بساتا ہے کہ جب رومیوں سے مقابلے کی باری آئی تھی تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخی خط لکھ کر بھیجا تھا اور ان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ سنو، ہمارے ساتھ وہ جماعت ہے، ہمارے ساتھ وہ افراد ہیں کہ جو موت کو اسی طرح محبوب رکھتے ہیں جس طرح تم شراب اور عورت کو محبوب رکھتے ہو۔ تمہاری عافیت اس میں ہے کہ تم ہمارا راستہ چھوڑ دو، یا تو اسلام قبول کر لو اور یا تو ہماری رعایا بن کر رہنا قبول کر لو، ورنہ ہمارے ساتھ وہ قوم ہے جو موت کو اسی طرح پسند کرتی ہے جس طرح تم شراب اور عورت کو پسند کرتے ہو۔ یہ ایک مسلمان کا کردار ہے، مسلمان موت سے نہیں گھبراتا۔ اللہ کے راستے میں جب اللہ کے راستے میں موت آنی ہے آئے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان پھیری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آخری انجام جو موت ہے۔ بہترین موت وہ ہے جو اللہ کے راستے میں آئے، بہترین موت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو جان جائے، بہترین جان۔ اشرف الموت قتل الشہداء، بہترین اور اشرف موت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں آتی۔ اس لیے مومن موت سے گھبراتا نہیں ہے۔ حضرت حافظ زامی شہید رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھ کو شہادت عطا فرما، اور اس کے بعد جب وہ مارکے میں نکلے اور دشمنوں سے مقابلہ کیا تو اس مارکے میں اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما کر ان کو شہادت کی موت عطا فرما، شہید ہوئی، ان کا خون بہا۔ ہم شہیدوں کی اولاد ہیں، ہم مفرور مجرموں اور معافی مانگنے والوں کی اولاد نہیں ہیں۔ لوگ سمجھیں اس کو، اور آپ بھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ آج اگر ملک آزاد ہے، اگر 1950 میں ایک جمہوری دستور ملک کا بنا ہے، اگر یہاں کی اقوام کو مساوات دینے کا وعدہ دستور میں کیا گیا ہے، اگر 4 ستون دستور ہند کے بنائے گئے ہیں، مساوات اور برابری اور انصاف اور آزادی اور ہر ایک کے لیے تبلیغ اور مذہب پہ چلنے کا موقع، اگر یہ ساری باتیں دستور میں لکھی گئی ہیں، اور اگر دستور بنانے والوں میں اور تشکیل دینے والوں میں ڈاکٹر امبیڈکر ہیں تو مولانا حفظ الرحمان سہاروی بھی ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد بھی ہیں، ان کا دماغ لگا ہے، اور انہوں نے احادیث اور قرآن کی آیتوں سے مساوات اور انصاف کی آیتوں اور حدیثوں کو لے کر اس کی روشنی میں تجاویز پیش کی ہیں جو دستور ہند کا حصہ بنائی گئی ہے۔ یہ جو لوگ صرف یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ بابا صاحب امبیڈکر نے دستور ہند بنایا، وہ غلط بات کہتے ہیں۔ بابا صاحب امبیڈکر نے قربانی دی، اس میں کوئی شبہ نہیں، ہم ان کا سمان کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، ان کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، لیکن اکیلے وہ شریک نہیں ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ اگر ملک آزاد ہے تو ہمارے علماء کے خون کی قربانی ہے، اگر جمہوری ملک بنا ہے تو ہمارے علماء کی قربانی کے نتیجے میں، اگر ایک بہترین دستور بنا ہے تو ہمارے علماء کی ذہانت و فطانت کی بنیاد پر، ان کی علم و بصیرت کی بنیاد پر، ان کی فراست ایمانی کی بنیاد پر، ان کی خدمات اور قربانیوں کو نظر انداز کرنا تاریخ کا خون کرنا ہے اور انصاف کا گلا گھونٹ دینا ہے۔ اس لیے ان کو نظر انداز کر کے بھارت کی تاریخ بیان کرنا اور سلیبس میں داخل کرنا اور الٹی سیدھی تاریخ پڑھانا، یہ بھارت کو غلط راستے پر لے جانا ہے اور یہ قابل مذمت اقدام ہے۔ یہ ملک جمہوری ملک ہے اور اس جمہوری ملک میں ہمارے آباء و اجداد کا پورا حصہ ہے، اور ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دی اور شہادت پا کر اللہ کے راستے میں وہ اس طور پر حاضر ہوئے کہ سرخرو ہوئے۔ حافظ زامی شہید رحمت اللہ علیہ اکیلے شہید نہیں ہیں، کتنے علماء جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، جدوجہد آزادی میں ان کے خون بہے۔ کتنے علماء کو توپ کے دہانے پر رکھ کر ان کو گولہ چلا کر اس طرح ہلاک کیا گیا کہ ان کی لاش بے گور و کفن رہی اور ان کے جسم کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ دفنانا مشکل ہو گیا۔ کتنے علماء کو خنزیر کی کھالوں میں بھر کر ان کو کالا پانی
پانی میں ڈال دیا گیا اور دریاؤں میں چھوڑ دیا گیا. یہ علماء، یہ مدرسے میں بیٹھنے والے، یہ مسجد کے امام، یہ مسجد کے مؤذن، یہ دارالافتاء کے مفتی، یہ دارالقضاء کے قاضی، لوگوں ان کی قدر پہچانو کہ جب امت کے اوپر حالات آتے ہیں تو خون کی قربانی اور اپنی جان کا نذرانہ لے کر سب سے پہلے یہی لوگ آگے بڑھتے ہیں. آج بھی اگر اس امت کی حفاظت کے لیے کوئی اپنے آپ کو خطرے میں رکھ کر آگے آیا ہے تو آپ کے علماء ہیں. یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو اتنی زبردست تحریک چلا رہا ہے اور خطرات مول لے رہا ہے اور بہت ہی نازک ترین حالات میں حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے، اس کی قیادت بھی علماء کر رہے ہیں. اس کی قیادت بھی آپ کے بوریا نشین خانقاہوں میں بیٹھنے والے لوگ کر رہے ہیں. آپ قدر پہچانیے اور اپنی قیادت پر اعتماد کیجیے. تو حافظ ضامن شہید اللہ کے راستے میں شہید ہوئے اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی زخمی ہوئے. حضرت گنگوہی کے اوپر گولیاں چلائی گئی، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ان کو ڈالا گیا، انگریزوں کی جیل انہوں نے کاٹی. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو کالا پانی کی سزا دی گئی، تقریباً 4 سال ایک بوڑھا مجاہد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اور ان کو اتنا مارا گیا کہ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کے شاگرد رشید اور ان کے خلیفہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب اپنے استاذ اور اپنے مرشد اور اپنے مربی اپنے محسن کے پاس سے ان کے حکم کے مطابق ایک مدرسے میں پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے اور پیچھے ان کے استاذ کے انتقال ہوا اور ان کے استاذ کو شیخ الہند مولانا محمود حسن کو غسل دینے والوں نے ان کے جسم کے کپڑے اتارے تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور غسل دینے والے چلا اٹھے، اس لیے کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وہ 70 سال سے زیادہ عمر کا مجاہد، ان کی پیٹھ کے اوپر ایسے نشانات تھے کہ ان کو بہت مارا گیا ہے اور سلاخوں سے، گرم سلاخوں سے ان کی پیٹھ کو داغا گیا ہے. ان کی پیٹھ داغدار تھی اور گوشت برائے نام رہ گیا تھا، ہڈی اور چمڑا پیٹھ کے اوپر باقی ہے. غسل دینے والوں نے روتے روتے غسل دیا اور جب حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کو اپنے استاذ کے انتقال کی خبر ملی اور وہ آئے اور حضرت مدنی کا جنازہ دفنایا جا چکا تھا اور میت کی تدفین ہو چکی تھی اور حضرت واپس تشریف لائے، وہی ان کے رازدار تھے، وہی ان کی خلوتوں کے امین تھے. تو لوگوں نے، غسل دینے والوں نے کہا کہ حضرت آپ کے استاذ کی پیٹھ کے اوپر تو بہت تشدد کے نشانات تھے اور ان کی پیٹھ جلی ہوئی تھی اور گوشت برائے نام باقی تھا. تو مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ وہ امام الائمہ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے اور زار و قطار روئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے استاذ کا راز تھا جو فاش ہو گیا. جیل کی سلاخوں کے پیچھے جب ہم کو ڈال دیا گیا اور کالا پانی میں ہم کو رکھا گیا تو انگریز فوج کے لوگ ہمارے استاذ کو اندھیری کوٹریوں میں تہخانوں میں لے جاتے تھے اور اس کے بعد گرم سلاخوں سے ان کی پیٹھ کو داغتے تھے اور کہتے تھے ریشمی رومال تحریک کی پوری سازش کا پردہ فاش کر دو اور بتاؤ کہ کون کون اس میں شامل ہے. اور وہ انکار کرتے تھے تو ان کو تکلیفیں دی جاتی تھیں اور تشدد کیا جاتا تھا اور اسی کی وجہ سے ان کی پیٹھ پوری چل گئی اور یہ راز انہوں نے زندگی میں کسی کو نہیں بتایا لیکن انتقال کے بعد وہ راز دنیا کے انسانوں کے سامنے آیا. یہ ہیں ہمارے قربانی دینے والے علماء، یہ ہیں مجاہدہ برداشت کرنے والے لوگ. اس لیے میرے بھائیوں اگر آج یہ ملک آزاد ہے تو ہمارے علماء ہمارے بڑوں کی قربانی کے نتیجے میں. لیکن میں آپ سے آخری بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جمہوری یہ آزاد ملک جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں اور جس پر اللہ تعالیٰ کا 1000 بار شکر کرتے ہیں، آزادی کی نعمت کی ہم ناقدری نہیں کرتے، جمہوری ملک کی ہم ناقدری نہیں کرتے. اس ملک کے دستور کو ہم بہت بہترین دستور مانتے ہیں. پوری دنیا میں شاید کوئی اتنا مستحکم اور اتنا مضبوط دستور ہو، ایسا جمہوری دستور شاید ہی دنیا میں کہیں آپ کو ملے جیسا کہ ہمارے ملک کا ہے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس وقت اس ملک کے اس دستور کو بھی تبدیل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اس جمہوری دستور کو بدلے جانے کا منصوبہ اندر بنایا جا رہا ہے اور دین خطرے میں آ چکا ہے اور دستور خطرے میں آ چکا ہے اور مسلمانوں کو بھی مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ شرکیہ باتوں کو قبول کر لیں، وہ توحید کو چھوڑ دیں، وہ دوسری قوموں کی طرح ایک مخصوص تہذیب کو قبول کر لیں. ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس ملک میں دوسرے درجے کے شہری بن کر رہے.
میں آپ سے صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک ایک مسلمان کو اس ملک کی تاریخ آزادی پڑھنی چاہیے، اپنے علماء کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کے سامنے پوری طاقت کے ساتھ اس کو بیان کرنا چاہیے، اور جو شخص یہ کہے کہ تم غدار ہو اس کو صاف صاف بتانا چاہیے کہ غداری ہماری سرشت میں نہیں رہی، وطن سے محبت ہم کی تعلیم ہم کو دی گئی، پیغمبر علیہ السلام نے ہم کو سکھایا ہے کہ جہاں رہو وہاں کا حق ادا کرو۔ ہمارے دین کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر کسی راستے سے بھی تم گزرو تو اس راستے کا بھی حق ادا کرو۔ ہم جس وطن میں رہیں گے اس وطن سے محبت کریں گے، یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کے ہم برابر کے حقدار ہیں اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں شریک ہیں۔ ہر وہ کوشش جو مسلمانوں کو نظر انداز کر کے اس ملک کی تعمیر کی جائے گی وہ ادھوری ہوگی، وہ ناقص ہوگی۔ ہم اس ملک کی تعمیر و ترقی میں برابر کے شریک ہیں، ایک ایک مسلمان شریک ہے اور ایک ایک مسلمان کو اس کا حق دینا ہوگا، اور جو بھی حکومت ہو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ یہاں کے سیکولر دستور کی حفاظت کرے اور اس کی بنیادی دفعات کی قدر کرے، اور جو بنیادی ستون اس ملک کے دستور کے ہیں ان کی اس کو پوری طرح بجا لایا جائے، کسی طرح اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ کی جائے۔ ہم کو اور آپ کو ایک طاقت بن کے اٹھنا ہوگا اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں لگنا ہوگا اور اس پورے ملک سے محبت اور اس پورے ملک کے قدر کو اپنے دل میں بسانا ہے۔ جو ہمارے دل میں محبت ہے اس میں اضافہ کرنا ہے۔ ہمارے لیے تو یہ تعلیم ہے سیرت طیبہ کی روشنی میں کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن مکہ مکرمہ سے نکلے، آپ کو بے بس کر کے نکالا گیا، آپ کو مجبور کر کے نکالا گیا، آپ مکے سے نکلے، رات کی تنہائی میں نکلے، آپ ایک اونچے ٹیلے کے اوپر چڑھے، سیرت کی ساری کتابیں اٹھا کر پڑھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے جہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا تھا، اور وہاں سے پلٹ کر آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، یہ وطن کی محبت کے آنسو، یہ وطن سے انسیت کے آنسو۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، کہ اے مکہ مکرمہ تو کتنا پیارا شہر ہے اور اللہ کی نگاہ میں کتنا محبوب ہے، مجھ کو کتنا پسند ہے، قسم خدا کی اگر میری قوم کے لوگ مجھے تجھ سے نہ نکالتے تو میں تجھ کو چھوڑ کر دنیا میں کہیں آباد نہ ہوتا۔ ہمارے پاس وطن کی محبت کی یہ مثال ہے۔ جس دنیا کے مذہب کے ماننے والے انسان کے پاس ایسی تعلیم ہوگی جو ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن سے عملی محبت کر کے دکھائی، آپ نے ٹوٹ کر پیار کیا۔ ایک ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس ملک سے محبت کرے، اس کی تعمیر و ترقی میں شریک ہو، اور وہ لوگ جو اس ملک کو غلط سمت میں لے جانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اس ملک کو ایک مخصوص تہذیب کا پابند بنانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اس ملک کے امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو داعش اور آئی ایس کا نام لے کر ایک ٹیم تیار کر رہے ہیں اور اسلحے دے رہے ہیں اور ٹریننگ کروا رہے ہیں، اور آئی ایس کے نام پر یہ داعش کے نام کا فریب دے کر ایک مسلح ٹولی بنا رہے ہیں اور نوجوانوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ہمارے غیر مسلم بچوں اور بچیوں، ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کے ذہن کو پراگندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم کو لڑنا ہے، تم کو تلوار چلانی ہے، تم کو اپنی بہنوں کی عزت کا انتقام لینا ہے۔ وہ سب اس ملک کو غلط رخ پر لے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ یہ پیغام دیں کہ یہ ملک سب کا ہے، ہندوؤں کا، مسلمانوں کا، سکھوں کا، عیسائیوں کا، SC ST OBC کے لوگوں کا، سب اس ملک میں رہیں گے، امن کے ساتھ رہیں گے، بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے۔ ہندو کا گھر جلے یا مسلمان کا، سب اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ہر ایک کو عزت سے دیکھیں گے، سب مل جل کر باہم شیر و شکر ہو کر رہیں گے، اور کسی کی عزت لوٹی جائے سب اس کے خلاف احتجاج کریں گے، اور کسی کی عزت کے اوپر آنچ آئے سب اس کا انتقام لیں گے، اور پورے ملک کو اسی طرح تعمیر و ترقی کے راستے پر لے جائیں گے۔ یاد رکھنا، محبت اور نرمی سے وطن کی تعمیر ہو سکتی ہے، تشدد اور تعصب سے نہ کبھی وطن کا بھلا ہوا ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ فرقہ پرستی اور تعصب اس ملک کو اندھاروں کی طرف لے کر جائے گا اور تباہی کی طرف لے جائے گا، اور گھروں میں آگ
لگے گی اور حاملہ عورتوں کے پیٹ چیرے جائیں گے اور بچوں کو نظر آتش کیا جائے گا اور انتقام کی آگ پھیلے گی اور قتل اور خوریزی عام ہوگی. اس قتل و خوریزی سے اس پورے ملک کو بچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, ہر انصاف پسند ہندو کی ذمہ داری ہے, ہر خیر فرقہ پرست اس ملک کے دوسرے مذاہب کے ماننے والے فرد بشر کی ذمہ داری ہے, تنہا مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے. آؤ اور مسلم بھائیوں, آؤ سکھوں اور عیسائیوں, آؤ اس ملک میں بسنے والے SC ST OBC کے لوگوں, دلت لوگوں اور کمزور اور پچھڑے طبقات کے افراد سب آؤ اور مل جل کر اس ملک کو فرقہ پرستوں سے بچانے کی محنت کرو اور اس ملک کے سیکولر دستور کی حفاظت کرو. اور جو دستور 1950 میں بنایا گیا اور نافذ کیا گیا, اس دستور کو پوری طرح مستحکم کرنے اور منظم کرنے اور اس کی بنیادی تعلیمات کو بجا لانے کے لیے ہم سب یکجٹ ہو جائیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں. اور مسلمانوں, تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ اپنے دین کے اوپر کاربند ہو جاؤ. یہ ملک بھی تمہارا ہے اور پوری زمین بھی تمہاری ہے, اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بندے ہو, تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے والے ہو, تم خدا کی توحید کو ماننے والے ہو, تم موحد قوم ہو, تم توحید پرست انسان ہو, تمہارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے, تمہارے پاس خدا کی خدائی کی قوت ہے, تمہارے پاس رسول کی رسالت کی طاقت ہے, تمہارے پاس فراد اجتماعی کا نظام ہے, تمہارے پاس مساوات ہے, تمہارے پاس ایک ایک انسان کو مطمئن کرنے والا علم ہے, تمہارے پاس قرآن جیسا نسخہ ہدایت ہے, تمہارے پاس تمہارے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں, کتب خانے ہیں, مدرسے ہیں, دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت ہے, اللہ والے ہیں. آج بھی تمہارے پاس بے باک علماء ہیں, آج بھی تمہارے پاس مجاہد لوگ ہیں, آج بھی تمہارے پاس اللہ کے متقی بندے ہیں, آج بھی تمہارے پاس ایک بڑی اجتماعیت ہے, آج بھی تمہاری مسجدیں ہیں, تمہارے مدرسے ہیں, تمہاری خانقاہیں. اس طاقت کے بلبوتے پر اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے اس ملک کو بچانے کے لیے آگے آؤ اور اللہ کے دین کے مددگار بنو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بنو. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے, اپنے بھائیوں کی مدد کرو گے, مظلوموں کی حمایت کرو گے, ظلم کی بڑھتی ہوئی آگ کو روکو گے, اگر تم اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا ہاتھ پیش کرو گے, اگر تم اپنی صلاحیتیں لگاؤ گے, اگر تم اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرو گے, اگر تمہارے نوجوان بہترین تعلیم یافتہ بنیں گے, اگر مدارس میں اور اسکولوں میں تم ایک بہترین نسل تیار کرو گے, تو اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو پھر اللہ کی مدد تمہارے لیے اترے گی اور اللہ تمہارے قدموں کو جمائے گا اور ساری طاقتیں مغلوب ہوں گی اور تم کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے اور اس جلسے کو قبول فرمائے اور اس جلسے کا نظم کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.